السلام علیکم، آداب۔ میرا آج کا موضوع ہے پاکستان کا وہ حکم یا فیصلہ کہ سارے جو پاکستان میں غیر قانونی مہاجرین یعنی ریفیوجیز ہیں انہیں پاکستان سے نکال دیا جائے گا، شاید ایک مہینے سے بھی کم کا ٹائم ہے۔ تو اس سے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوں گے وہ تو ہیں پاکستان میں افغانی جو بہت سالوں پہلے آئے تھے اور کچھ چلے گئے، ابھی بھی لاکھوں ہیں پاکستان میں۔ تو اس فیصلے کو یا حکم کو آئے ہوئے میرے خیال 2-3 روز ہی ہوئے ہیں، تو اس پہ کافی کمنٹریز بھی آئی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ناقابل عمل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے افغان حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت ہی کشیدہ جو پہلے سے ہیں اب اور کشیدہ ہو گئے ہیں، اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ پریکٹیکل ہے یا اس پہ عمل ہو سکے گا، سوائے اس کے کہ افغانستان کے ساتھ جہاں پہ اصولاً تو پاکستان کی پسند کی حکومت ہے یعنی طالبان کی حکومت، اس کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ کھلے عام ہو جائے گی، اور ایسا وہ ظاہر بھی کر چکے ہیں۔ اب حقیقت بہت ہی تلخ ہے، وہ یہ کہ یہ بتانا اب مشکل ہو گیا ہے کہ آیا پاکستان کی دشمنی انڈیا سے زیادہ ہے یا افغانستان سے، کہ زیادہ جو پاکستان کے لیے درد سر ہے بھی وہ افغانستان یا بھارت یا انڈیا۔ اچھا، ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے اچھے نہیں ہیں بلکہ اکثر برے ہی رہتے ہیں۔ تو سوائے چین کے ہمارے تعلقات ہمسایوں سے بہت خراب یا کشیدہ یا ان کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ ہی رہتے ہیں، جس آخری جو میں نے بات کی وہ ایران کے حوالے سے۔ اور یہ کسی بھی ملک کے لیے بڑی کشیدگی کی بات ہوتی ہے۔ تو یاد ہوگا کہ جب افغانستان میں دوستانہ حکومت کی بات ہوتی تھی پاکستان میں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو کہا جاتا تھا کہ پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری بہت ہی ہاسٹائل، بہت ہی کشیدہ، خطرناک حد تک ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، تو جنگ کی صورت میں ہمیں جو ہے اور پاکستان کو ڈیپتھ یعنی چوڑائی چاہیے یا گہرائی چاہیے، اور دیگر الفاظ میں کہ یہ جو 500 کلومیٹر جو ہے پاکستان کا واگا بارڈر سے خیبر، یہ شاید کم ہے، تو پیچھے ہمارا ایک ایسا ملک ہو جو اتنی اس کے ساتھ دوستی ہو کہ وہ ہمارا آپ سمجھیں کہ ایک ریزرو ایریا کے طور پہ کام آئے جنگ میں۔ تو اب تو پوچھنا یہ پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ اب افغانستان کے ساتھ جو کشیدگی اس حد تک ہے کہ ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے انڈیا سے دوستی کرنی پڑے۔ میں تو خیر انڈیا سے دوستی کا حامی ہوں، بلکہ میں ہی نہیں ہے، پاکستان کے بڑے بڑے حلقوں سے بھی یہ باتیں آ چکی ہیں، باجوہ صاحب نے بھی کہا تھا، لیکن وہ اور معنوں میں کہا تھا کہ اکنامک ریلیشن شپ کے لیے اور ٹریڈ کے لیے کہا گیا تھا، لیکن میں تو اب یہ ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ طالبان سے بچنے کے لیے پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ضرورت مشرقی بارڈر پہ پڑے، یعنی انڈیا کے ساتھ دوستی کرنی پڑے۔ یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ مودی کا بڑا احسان ہے کہ آج کل پاکستان کے بارڈر پہ کوئی کشیدگی نہیں ہے۔ اگر مودی یا انڈیا ابھی اپنی فوجیں لگا دے پاکستان کے بارڈر پہ، جیسے کہ پہلے کئی بار ہو چکا ہے، یاد ہے آپ کو کہ براس ٹیکس کا بھی ایک ایکسرسائز ہوئی تھی، پھر 2002 میں ٹینشن تھی، تو مجبور ہو کے پاکستان کو اپنی فوجیں انڈیا کے بارڈر پہ نہ لے جانی پڑیں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا خرچہ پاکستان برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، اور دوسرا یہ، اور وہ زیادہ اہم ہے فی الحال، کہ مغربی بارڈر سے یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے جیسے ہی فوج منتقل کر کے مشرقی یعنی انڈیا کے بارڈر پہ جائیں گی، تو مجھے تو لگتا ہے کہ طالبان افغانی اور پاکستانی یعنی افغانی طالبان کی سپورٹ کے ساتھ پاکستانی طالبان پاکستان کے اندر گھس آئیں گے، اور شاید
کسی علاقے پہ بھی قبضہ کر لیں. یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. اور مجھے یاد آتا ہے ایک اس سلسلے میں ایک مشہور ایک کوٹ ہے یا یہ قول ہے. فرانس کے ایک جنرل تھے، جنرل فرڈینانڈ فوش، جو پہلی جنگ عظیم میں کمانڈنگ پوزیشن پہ تھے، بہت ہی مشہور جنرل ہیں اس جنگ کے، جنہوں نے ایک یہ جنگ جو تھی پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک تھی. تو اس کے شروع میں ہی 1914 میں ایک بیٹل تھی، بیٹل آف دا مارن، MARNE. اس کے سلسلے میں وہ کمانڈ پہ جہاں پہ تھے وہ فوش، انہوں نے کہا تھا، بڑا مشہور یہ قول ہے، میں پہلے انگریزی میں پڑھوں پھر اس کا اردو ترجمہ کوشش کروں گا. مائی سینٹر از گیونگ وے، مائی رائٹ از ان ریٹریٹ، سچویشن از ایکسلنٹ. یعنی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ میرا درمیانہ جو دستہ، فوجی دستہ یعنی وہ پسپا ہو رہا ہے، میرا دایاں دستہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، حالات بہترین ہیں. اچھا، حالات بہترین والا جو ہے وہ پاکستان میں اگر دیکھیں تو حالات جو ہیں وہ تو سب کو پتہ ہیں ہر لحاظ سے، یعنی معاشی، سیاسی، اور جو انتشار ہے اور جو طالبان کا خطرہ، TLP سے ہے خطرہ، یہ سارا اپنی طرف. لیکن آپ ہمارے لیڈرز کی اگر باتیں سنیں تو جناب ایسا لگے کہ پاکستان بہت استحکام کے حالت میں ہے، اور بس آپ اطمینان رکھیں، اور قیادت جو ہے اسے سب پتہ ہے اور سب کچھ ٹھیک رہے گا. 1971 میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی تھیں. تو اب یہ جو واپس آتے ہیں، جو یہ فیصلہ ہے افغانیوں کو نکالنے کا، اس پہ عمل بھی نہیں ہو سکتا. ایک جھگڑا کھڑا ہوگا اور پھر اس کے اوپر ترمیم ہوگی اور پھر اس سے عمل درآمد نہیں ہوگا. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت تھی تو TLP کو بین کر دیا گیا اور بڑی سخت اس کے خلاف کارروائی ہوگی، پھر آخر میں کچھ بھی نہیں ہوا. پاکستان کے تعلقات جیسا کہ میں نے کہا کہ چین کے علاوہ سب کے ساتھ ہی کشیدہ ہیں. اور اگر سارک کی بات کریں تو چین تو سارک میں ہے بھی نہیں، افغانستان ہے. اور ہمارے تعلقات نیپال کے ساتھ ٹھیک ہیں، سری لنکا کے ساتھ اچھے ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ کشیدے رہتے ہیں. لیکن سارک میں پاکستان بالکل علیحدہ، الگ تھلگ وہ کھڑا ہوا ہے. اس کی ایک مثال اس طرح آپ کو دوں میں کہ پاکستان سے سوائے سری لنکا کے اور کابل کے، یعنی افغانستان کے، کسی بھی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ فلائٹس نہیں ہیں. اور یہ جو کابل اور کولمبو میں جو فلائٹس ہیں یہ بھی کسی پاکستانی ایئرلائن کی نہیں ہیں. ہفتے میں میرے خیال میں 4 فلائٹ ایئر سری لنکا کی جاتی ہے کولمبو سے کراچی، اور ایک افغان پرائیویٹ ایئرلائن ہے کیم ایئرلائن، اس کی فلائٹیں چلتی ہیں اسلام آباد سے کابل، ہفتے میں میرے خیال میں 4، اور دونوں پہ میں فلائی بھی کر چکا ہوں اتفاق سے. اور اس کے پہلے میں فلائی کر چکا ہوں کراچی سے کاٹھمانڈو ڈائریکٹ، کراچی سے ڈھاکہ ڈائریکٹ، اور لاہور سے دلی ڈائریکٹ، PIA تھی وہ. اب یہ کوئی بھی فلائٹ نہیں ہے. پاکستان کے ہمسایہ جو سارک کے ممالک ہیں سوائے سری لنکا اور افغانستان کے، وہاں جانے کے لیے آپ کو پاکستان سے ایک ہی طریقہ ہے کہ الٹی طرف آپ جائیں، یعنی دبئی، دوحہ یا ابوظہبی، پھر وہاں سے آپ ان ملکوں کو جائیں. یہ ہے پاکستان کی صورتحال اپنے پڑوسی ملکوں کے درمیان، اور بہت ہی دل کو رلانے والی بات ہے یہ. اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیں تو انڈیا اور نیپال کے درمیان میں بغیر کسی پاسپورٹ ویزے کے آنا جانا مستقل ہے، اور یہ شروع سے اور ابھی بھی ہے. اسی طرح بھوٹان کے ساتھ تو انڈیا کے ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے، چلیں اس کی بات ہم چھوڑ دیتے ہیں. کافی پاکستانی کہیں گے کہ وہ تو انڈیا کی کالونی ہے. لیکن اب آتے ہیں بنگلہ دیش پہ. بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر تھے پہلے،
اور جیسا کہ میں نے کہا کہ میں PIA پہ فلائی کر کے میں ڈھاکہ بھی گیا ہوں، لیکن اب تعلقات ایسے ہیں کہ کوئی فلائٹس نہیں ہیں۔ ابھی کی بالکل صورتحال مجھے نہیں پتہ، لیکن چند سال پہلے پاکستانیوں کو بنگلہ دیش کا پاسپورٹ ملنا تقریباً ناممکن تھا، ایسی صورت میں بھی کہ جس میں کسی NGO یا کسی اور انٹرنیشنل ادارے کی طرف سے انہیں انویٹیشن ملا ہو۔ اور بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان اب 3 ٹرینیں چلتی ہیں۔ ڈھاکہ سے ایک ٹرین چلتی ہے کلکتہ، جس کو کہ کہتے ہیں، اس کا نام ہے موئتری ایکسپریس، یعنی فرینڈشپ ایکسپریس۔ ہفتے میں 5 دفعہ ڈھاکہ سے یہ کلکتہ جاتی ہے۔ دوسری چلتی ہے کلکتہ سے کھلنا، بندھن ایکسپریس، ہفتے میں 2۔ اور ایک چلی ہے اب جلپائی گوڑی یا سلیگوڑی سے ڈھاکہ میتالی ایکسپریس، وہ بھی یعنی دوستی ایکسپریس، اور ہفتے میں 2۔ جو پہلی جو کلکتہ اور ڈھاکہ کے بیچ میں چلنا شروع ہوئی تھی 2008 میں، اور یہ باقی جو 2 بتائے میں نے یہ بعد میں۔ تو بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان آپ یوں سمجھیں کہ ہفتے میں 9 ٹرینیں چلتی ہیں۔ پاکستان کی صورتحال الٹی ہے۔ افغانستان جانا بھی پاکستان سے بہت مشکل ہے، براستے اپنے خیبر پاس بھی اگر آپ جانا چاہیں، وہ ویزا وغیرہ کا اپنا بڑا مسئلہ ہے عام پاکستانی شہری کے لیے۔ اور اگر انڈیا کی بات کریں تو وہ ٹرین بھی چلتی تھی پہلے، PIA بھی چلتی تھی، ایئر انڈیا بھی آتی تھی، اور بس بھی چلتی تھی، سب بند ہیں، سب بند ہیں۔ اور تعلقات انڈیا کے ساتھ جتنے ابھی خراب ہیں اتنے پہلے کبھی نہیں خراب تھے۔ رہی ایران کی بات، تو آج ہی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جس سے کہ پتہ چلا کہ اب میرے خیال میں وہ ٹرین جو ہے جو جاہیدان جاتی تھی کوئٹہ سے وہ بند ہے۔ اور ایک گورے نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس کا نام ہے ٹریول برٹ، یعنی اس کا اپنا نام تو ہوگا شاید برٹ، لیکن اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ میں لنک ڈال دوں گا نیچے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو سفر ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور وہ جب پاکستان میں داخل ہوا تو اس کے بعد سے اس کا بیشتر وقت یا تو پولیس اسٹیشنز میں گزرا، اس لیے نہیں کہ اسے گرفتار کیا گیا، بلکہ جو کارروائی تھی، جو ضروریات تھیں قانونی، اس کے تحت اس نے کہا کہ بہتر یہ تھا کہ میں پولیس اسٹیشن میں ہی رہوں۔ اور پھر جب وہاں سے نکلا آگے گیا تو بہت ہی تکلیف دہ سفر تھا اس کا، 5-6 دن کا۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب کوئٹہ کے پاس پہنچا اور کوئٹہ پہنچا تو بھی مشکل میری زیادہ آسان نہیں ہوئی۔ تو پھر اس کے آگے بھی جب ٹرین پہ بیٹھا تو بار بار چیکس وغیرہ ہوتے رہے۔ تو وہ ایسی کہانی ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد میرے خیال میں بہت ہی بہادر، بہت ہی انتہائی درجے کا بہادر کوئی ہوگا جو اس راستے سے آئے گا۔ اور میں صرف بات غیر ملکی یا گوروں کی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو عام ایک پاکستانی سیاح ہے اس کی بھی جانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو پاکستان الگ تھلگ ہے، اور جو لیڈرز ہیں ہمارے وہ یعنی کہ جیسے لگتا ہے کہ انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں اس بات کی۔ اور آپ اگر 1970 یا 1971 میں جائیں تو یہی حالت تھی، اور مائی سینٹر از گیونگ وے، مائی رائٹ از ان ریٹریٹ بٹ دا سچویشن از ایکسلنٹ۔ تو انڈیا کے ساتھ دوستی نہیں کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور کیوں نہیں کرنی ہے؟ اس لیے نہیں کرنی ہے کہ وہ جو کشمیر کا جھگڑا ختم ہو تو پھر یہ بات کریں گے۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اگر کشمیر کا جھگڑا اگر ختم بھی ہو جائے، کوئی اس کی صلح ہو جائے، تو کوئی اور چیز نکل آئے گی۔ میرے خیال میں شاید جوناگڑھ گڑھ مانگے پھر، اس لیے کہ عمران خان کے جو حکومت تھی تو ایک نیا نقشہ نکالا تھا جس میں میرے خیال میں دوبارہ انہوں نے جوناگڑھ گڑھ کو پاکستان کا حصہ دکھانا چاہا تھا۔ اور 50 ایشوز ہیں، پھر شاید یہ ہو کہ انڈیا کے مسلمانوں کی حالت بہتر نہیں ہوگی تو تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو بہانے اگر ڈھونڈیں گے تو بہانے ملتے رہیں گے، لیکن دوسرے علاقوں میں دوسرے ممالک جو ہیں
ساری کشیدگی کے باوجود اپنے تعلقات ٹھیک رکھتے ہیں، اور اس میں اپنا ہی ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات تو باجوہ صاحب جب آرمی چیف تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک پیپر اپنا لکھوایا تھا جس میں کہ ریسرچ کر کے انہوں نے، میرے اپنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے تو انڈیا کو بھی فائدہ ہے لیکن پاکستان کو اس سے زیادہ فائدہ ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا، ان کا مشہور قول تھا کہ اب ہمیں جیو اکنامکس سے، یہ جیو اسٹریٹجی سے اور جیو پولیٹکس سے ہٹ کے جیو اکنامکس کی طرف جانا ہے۔ تو جس طرح ایک بات انہوں نے اور کہی تھی کہ ہم نے کافی غور و خوض کے بعد فیصلہ کیا کہ سیاست سے ہٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، اسی طرح جس طرح اس فیصلے سے بالکل یو ٹرن ہو گیا ہے، اسی طرح اس بات سے بھی یو ٹرن ہے، یعنی کہ انڈیا سے بھی ہم نے دوستی نہیں کرنی ہے۔ وہ فیصلہ بھی اسے خارج کر دیا گیا ہے، اور کہ انڈیا سے دوستی کرنے کا جو فیصلہ تھا تو انڈیا سے دشمنی ہم نے برقرار رکھنی ہے، اور دوسرا یہ کہ سیاست میں ہم نے حصہ نہیں لینا ہے، وہ بھی خارج ہے، اور سیاست میں پوری طرح سے ملوث ہیں ہماری آرم فورسز۔ تو اب دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے۔ بات پھر ختم کرنے سے پہلے وہی کہوں گا میں کہ the center is giving way, my right is in retreat, but the situation is excellent۔ میرا درمیانہ دستہ جو ہے وہ پسپا ہو رہا ہے، جو دایاں جو دستہ ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، لیکن حالات بہترین ہیں۔ اور بس یہ نہ ہو کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ یہ جو نئی ایک جو بات چھیڑی ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی مہنگی پڑے، اور مجھے ڈر ہے کہ شاید یہی ہو، اور یہ فیصلہ تو واپس لینا پڑے گا میرے خیال میں، لیکن جو بدمزگی اور نفرت جو اس سے بڑھی ہے اس کے اثرات کافی دنوں تک رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ۔